حضور سے الفت رکھی ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے دوستو ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، لوگ اپنی ماؤں کو منڈیوں میں جا کر بیچ دیا کرتے تھے اور اپنے باپ کی بے قدری کرتے تھے، لیکن آقا کریم علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے، دین اسلام عام ہو گیا، لوگ دین اسلام کو قبول کرنے لگے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے دین اسلام کی برکت سے اللہ پاک نے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ماں کو وہ عزت عطا فرمائی، جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ بنا دیا ہے۔ جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی، ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہی ہے جو حضرت سیدنا صدیق سیدنا جبریل امین کا ٹھکانہ ہے، اس کے سامنے پہلی جنت ہے جس کا نام جنت مأوی ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، اسی طرح ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہی تک ساتویں آسمان کا 500 سال کا سفر ہے۔ دوستو دیکھیں جنت کتنا بلند ہے اور کتنا عظیم ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ماں کو وہ شان اور عظمت عطا فرمائی، فرمایا تم میں سے جو شخص جنت کی طلب رکھتا ہو وہ اپنی ماں کی قدر کر لے اور اپنے ماں کے پاؤں چوم لے، اللہ کی جنت اسے نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آج صبح کے درس کے اندر میں نے ایک روایت سنائی ہے، ایک بہت بڑے عظیم محدث گزرے ہیں حضرت شیخ ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عام کرتے ہیں۔ آپ کے ایک شاگرد نے صبح آپ سے پوچھا، حضور رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب میں نے آپ کے بارے میں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی داڑھی سے نور اچھل رہا ہے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو پوری ہو چکی ہے۔ اس نے کہا حضور اس خواب کی تعبیر کیسے پوری ہو گئی ہے؟ فرمایا رات میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا، رات میں اپنی امی جان کے قدم دبا رہا تھا، نیند کا غلبہ مجھ پر طاری تھا، تو اسی نیند کے غلبے کی وجہ سے میری داڑھی بار بار ماں کے قدموں سے لگ جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو داڑھی ماں کے قدموں کے تلووں سے لگ جائے، آپ فرماتے ہیں اپنے شاگرد کو، اے میرے شاگرد پھر اس داڑھی سے ہیرے جواہرات نظر نہ آئے تو پھر کیا نظر آئے؟ سبحان اللہ۔ اس داڑھی سے نور نہ نکلے تو پھر اور کیا نکلے؟ اس چہرے سے چمک ظاہر نہ ہو تو پھر اور کیا ظاہر ہو؟ دوستو یہ ماں کی قدر ہے، ماں کی عزت ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان دوسرے ملک سے، ملک شام سے یا کسی اور ملک سے حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام پچھلی ساری زندگی میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اب میں یہ ارادہ اور نیت کر کے آیا ہوں آئندہ پوری زندگی باقی جتنے دن بھی بچ گئے ہیں زندگی کے وہ آپ کی خدمت کے اندر رہنا چاہتا ہوں، آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ فرمایا کیا تو ان سے اجازت لے کر آیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں ان سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا جب تو انہیں چھوڑ کر آ رہا تھا تو نے ان کی آنکھوں کو دیکھا تھا؟ جی ہاں یا رسول اللہ میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ فرمایا ان کے چہرے کا دیدار کیا تھا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے ان کے چہرے کا دیدار کیا ہے، آخری بار میں ان کی آنکھوں کو بھی دیکھ کر آیا ہوں، ان کے چہرے کی زیارت بھی کر کے آیا ہوں۔ فرمایا ان کی آنکھوں کا حال اور ان کے چہرے کا حال مجھے سنا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، کیونکہ میں ان سے بچھڑ رہا تھا اور ہمیشہ کے لیے میں انہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ کے اندر آنے والا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارجع لوٹ جا اپنے والدین کے پاس، جس طرح تو نے انہیں رلایا ہے جا کر انہیں ہنسا،
جب تیرے والدین تجھ سے راضی ہو جائیں گے عرش کا خدا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو میری رضا کے لیے آیا ہے, مجھے منانے کے لیے آیا ہے, میری غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا ہے. جا اپنے والدین کی خدمت کر, تجھے مجھ محمد کی غلامی نصیب ہو جائے سبحان گی. اللہ. تو دوستو آج بد نصیبی سے لوگ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے ہیں, ان کی قدر نہیں جانتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تم میں سے 15 سیکنڈ رہتے ہیں, تم میں سے جو شخص اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لے, رب کائنات اپنی جناب سے اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا, اللہ کے محبوب علیہ السلام, اگر کوئی ایک دن میں اپنے والدین کے چہرے کو 100 بار دیکھے, فرمایا رب العالمین کے خزانے وسیع ہیں, وہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو دوستو وہ لوگ نہایت ہی گھاٹے والے ہیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے, اور وہ نہایت ہی دوستو قسمت والے ہیں جن کے والدین حیات ہیں, وہ اپنے والدین کی خدمت کریں, ان کے چہروں کی زیارت کریں. اللہ پاک انہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے.